اسی طرح کے ایک عقیدے کا ایک مبلغ جو ہے وہ کسی میرے مقتدی کو وہ ٹکرا، میں لاہور ہوتا تھا، وہ بڑا طاق اپنی باتوں میں، وہ اس کو پکڑ کر ساتھ میرے پاس لے آیا، کہنے لگا کہ استاد صاحب یہ ہے جی، یہ حدیث کو نہیں مانتا۔ تو خیر کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد قول فیصل کے طور پر میں نے اس سے کہا بتا کون سا جانور قرآن نے حرام قرار دیا ہے کوئی جانور جس کو قرآن نے حرام قرار دیا؟ تو کہنے لگا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ہے نہیں قرآن میں۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے مگر میں تجھ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ پھر دوبارہ کہو ذرا، کہنے لگا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا ترجمہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، اور کیا؟ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ تو یہ ترجمہ اس نے جب کیا، میں نے کہا خنزیر کا گوشت اللہ پاک نے حرام قرار دیا نا، اب بتاؤ خنزیر کی چربی حلال ہے کہ حرام؟ کیونکہ چربی گوشت تو نہیں ہوتی۔ خنزیر کی ہڈی حلال ہے یا حرام؟ خنزیر کا خون بتاؤ حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ یہ تو گوشت نہیں ہے۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے میں اس کو یہاں تک لے گیا کہ خنزیر کی اس کا پخانہ جو ہے وہ بھی اس کا گوشت نہیں ہے، تو تمہارے دھرم میں وہ بھی حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ اس طرح خنزیر کا پیشاب بھی تمہارے دھرم میں حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی قرآن نے حرام قرار نہیں دیا۔ اسی طرح کتا جو ہے اس کو قرآن نے حرام قرار نہیں دیا، کتے کو قرآن نے حرام قرار نہیں دیا، چوہے کو قرآن نے حرام قرار نہیں دیا۔ لہذا میں نے کہا کہ آپ کل ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم کچھ انتظام کریں گے۔ خنزیر تو ہمارے یہاں دستیاب نہیں، لیکن کتے ہیں، ہاں جی، کتے کا پیشاب اور کتے کا پخانہ جو ہے اس کا ہم انتظام کرتے ہیں، اور کوئی چوہے پکڑ لیتے ہیں 2-4، ہاں جی، اور ان کو کاٹ کر ان کو پکوا لیتے ہیں، پکا کر تو یہ جناب کیا ہوگا، یہ سالن ہوگا، ساتھ کتے کے پخانے کی چٹنی ہوگی، اور ساتھ جو ہے کتے کا پیشاب جو ہے یہ مشروب ہوگا تمہارے لیے۔ اگر تم کھا لو یہ سارا کچھ بیٹھ کے، تو ہم اس بات کو مان لیں گے، اس پر یقین کر لیں گے کہ واقعی تم حدیث کو نہیں مانتے، ورنہ اقرار کرو کہ تم حدیث کو مانتے ہو اور تمہیں ماننا پڑے گا حدیث کو۔ تو جناب والا اب پھر وہ اس بات کا اقرار تو کر نہیں سکتا تھا، لہذا دبے دبے لفظوں کہ ٹھیک ہے جی ہم حدیث کو ہم آئندہ مانیں گے، ہم حدیث کو، یہ کہہ کے تو اٹھ کے چلتا بنا۔